اور ماشاءاللہ شہر بیکانیر ہی نہیں بلکہ راجستھان ہی نہیں، یوں کہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میرا بھائی نعت پاک سناتا ہے اور اسی طرح عاشقوں کو سناتا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال کھڑے ہو کے کریں، آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، کھڑے ہو کے پورے بھی آگے سے لے کے پیچھے تک کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، شہزادہ جمال الاولیاء تشریف رکھیں۔ معزز موقر علماء ذوال احترام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین فاتح اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کافی دیر سے حضور کی باتیں، حضور کی نعتیں ہمارے علماء کرام کی زبانی سماعت فرما رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایک چیز ہمارے درمیان رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر پا رہا ہے۔ جس دن کون سی چیز؟ وہ یہ ہے، میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں آپ کو، آپ کے ذہن کو قریب کر کے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، اس میں عربی میں حضور کا نام آتا ہے، تو چاہے انگلش میں لے تو بھی دا پروفیٹ محمد آئے گا، اور عربی میں لے تو بھی الحمدللہ محمد رسول اللہ آئے گا۔ تو عربی میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، اور عربی میں وہاں گاؤں دیہات تھا، جب محمد کا نام، تو ایک دیوانہ جھوم جھوم کر وہاں سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھی اس کو کھڑا کرو، میں نے کہا بابا جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے ہی جھوم رہے ہو؟ میں نے کہا پیر صاحب عربی پڑھ رہے ہو، اس ترجمہ وغیرہ کچھ نہیں معلوم، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، لیکن جب مدینے والے کا نام آتا ہے تو دل بھی جاگ جاتا ہے، زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ یہی چیز ہمارے پاس رہی ہے۔ ابھی جامی صاحب پڑھے تھے، ہمارے امام صاحب قبلہ، دیگر بھی حضرات سے آپ نے بہت کچھ سنا۔ الحمدللہ عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جب تک جگمگاتا رہے گا، خدا کی قسم الحمدللہ ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ تو سننے کے موڈ میں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولے پورا پیچھے والے قوم، ہاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ وعدہ توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، عطائے رسول خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منانے والوں، سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، سرکار جمال الاولیاء دادا حضور شاہ جمال چشتی سلیمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، تمام اولیاء کرام
کرام کی محبت اپنے دلوں میں سمانے والوں، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقیب عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے اکیلے اور دارین میں سب سے نرالے عشق الہی کے مت والے کالی کملی والے آقا کالی کوٹری میں کام آنے والے جنت میں لے جانے والے اور دوزخ سے بچانے والے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہاں سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں اور جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا اور عرش پہ تاجا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائی یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان نہیں تو جہان ہے اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ الحمدللہ آپ نے ہمارے علماء کرام کی زبانی بہت کچھ سنا الحمدللہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میلاد والے آقا کے صدقے میں ملا ہے آج بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو حضور کی شان میں پتہ نہیں کیسے کیسے نازیبا الفاظ بول دیتے ہیں اور اس میلاد جو ہمارے بچے نوجوانوں نے اور یہاں کے بزرگوں نے جو سپورٹ کیے اور یہ میلاد کا پروگرام رکھا ہے ہر سال کرتے ہیں یہ میلاد کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے دقت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار اس کا ثبوت کہاں سے ہے یہ کہاں سے آپ کر رہے ہو یہ کیا صحابہ کے زمانے میں تھا یہ تابعین کے زمانے میں تھا یہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا اس کی دلیل کہاں پہ ہے کون سی کتاب میں ہے بخاری میں پڑھا آپ نے مسلم میں پڑھا میں ان کو ایک ہی بات سے ان تمام سوالات کے جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ایسا مقام آئے جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو آپ ان کو کہو کہ میں بغیر کسی دلیل کے مصطفیٰ کی میلاد مناؤں اور اس میلاد منانے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑے گی ارے جس کے صدقے میں سب کچھ ملا یہ تجھے جو بولنے کا سلیقہ ملا یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ارے قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے میں نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے میں خدا کی وحدانیت کا اگر پتہ چلا تو مصطفیٰ کے صدقے میں الحمدللہ اگر بولنے کے لیے جس زبان سے تو جس منہ سے تو دلیل مانگ رہا ہے وہ بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے نعرہ رسالت نعرہ تکبیر شہزادہ کمال الاولیاء اس میں دلیل کی ضرورت ہے یار اگر کوئی آپ کو سب کچھ نوازتا ہے سب کچھ دیتا ہے پھر آپ اگر سوال کرو تو پھر آپ وفادار نہیں ہیں آپ غدار ہیں خدا کی قسم جب تک الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہمارے دلوں میں جگمگاتا رہے گا ہمارے دلوں میں روشن رہے گا خدا کی قسم اس وقت ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا اور جس دن ہم نے عشق رسول کو دلوں سے نکال دیا پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرما دیا میں تو کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو کئی بار سوچتا ہوں یا اللہ تیرا کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے کہ تو نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا کسی کو کلیم بنایا کسی کو کچھ اور بنایا آپ قرآن کے اندر میں لمبا نہیں جاؤں گا اللہ پاک کو ہر ایک انسان کہتا ہے
اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے رب، اے میرے خدا. لیکن قرآن میں کئی جگہ علماء سے پوچھو، رب نے جب خطاب فرمایا تو کہا آپ کا رب یہ کہتا ہے، تیرے رب نے یہ کہا تو آپ کا رب یہ کہتا ہے. جب حبیب کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کا رب. عزیزوں بہت سارے ایسے مسائل ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ مصطفیٰ کی بعثت کے بعد یہ جو خوشحالیاں نظر آ رہی ہے، یہ جو خوشنما نظر آ رہا ہے، یہ جو ماحول نظر آ رہا ہے، یہ جو اچھا ماحول نظر آ رہا ہے، چاہے وہ عورتوں کو دیکھے، آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، علماء سے ہماری تاریخ اسلام کو پڑھ کر دیکھیں. حضور کے زمانے سے پہلے کا عالم کیا تھا اور حضور کی بعثت کے بعد عالم کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. عورتوں کا تو بد سے بدتر حالات تھے. زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. لوگ اپنی بچیوں کو اس وجہ سے زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے